بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ چیپٹر نمبر 1، جس میں ہم نے پاکستان کی نظریاتی اساس کے متعلق پڑھا، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم اگلا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں یہ ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے۔ تو آپ اپنی بکس اوپن کریں گے۔ چیپٹر نمبر 2، اس میں نیا سلیبس ایڈ ہے، نئی چیزیں ہیں، نیو بک ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ نئی بک سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ تو اس میں 2 قسطوں میں، 2 حصوں میں اس کو منقسم کر دیا گیا ہے تحریک پاکستان کے واقعات کو۔ پہلے جو بک تھی اس میں ہم صرف 1940 سے 47 تک کا پڑھتے تھے۔ اب 1857 سے لے کر 1940 تک، اور پھر 1940 سے لے کر 1947 یعنی پاکستان بننے تک کے حالات و واقعات، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات سے متعلق، وہ ہم نے پڑھنا ہے 1857 سے لے کر ہم اس کو آغاز کریں گے، اور 1920 تک آج ہم پڑھیں گے اس کو۔ تو اس میں صرف اور صرف مختصر ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو مختصر ہی ہمارا ٹاپک ہے کہ تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات کا مختصر جائزہ لیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے لیکچر کے آغاز میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کب ہوئی اور اسلام پھیلانے کی کوششیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز یو نو دیٹ، پریویس بھی میں نے بات کی تھی کہ برصغیر کے اندر مسلمانوں کی جو آمد تھی وہ 712 میں ہوئی۔ 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور اسلام کی بنیاد رکھی۔ سندھ کو اسی لیے باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان 712 میں سندھ میں آ گئے، ہندوستان کے اندر، اور پھر مسلمانوں نے اسلام کو پھیلایا، اور پھر اسلام پھیلتا گیا۔ لوگ مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاقی قدروں، مسلمانوں کے رہن سہن، ان کی زندگیوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر یہ سلسلہ اسلام پھیلنے کا، یہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تک جاری رہا۔ 1707 میں جا کر اس کو بریک لگی، یعنی 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی تو پھر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اور مسلمانوں کا زوال یہیں سے شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ، انہوں نے اسلام پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ بنا دی گئی، مغل حکمرانوں سے اجازت لے کر انگریزوں نے، اور اس کمپنی نے اپنی قلعہ بندیاں شروع کر دیں، اور پھر انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا شروع کر دیا، قبضے کرنے شروع کر دیے۔ انگریزوں کے خلاف پھر جہاد کیا کچھ مسلم حکمرانوں نے، ان میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے بڑی کوششیں کی۔ 1757 میں تک انہوں نے اپنی کوششیں کی، انگریزوں کے خلاف لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان، جو کہ حیدر علی کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ تو ٹیپو سلطان
1799 تک ان کی شہادت ہوگی انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے۔ جو ٹیپو سلطان تھے یہ میسور کی، جو انڈیا میں موجود ہے، میسور کی طاقتور ریاست مانی جاتی تھی، اس کے حکمران تھے اور بہت بہادر تھے۔ ان کا مقولہ آپ سنتے ہیں کہ گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ ٹیپو سلطان کا قول تھا۔ اور ان کی شہادت کے وقت بھی یہ شہید بھی ہو گئے تھے تو انگریز پھر بھی ان کی نزدیک آنے سے بھی ڈرتے تھے، تو اتنے بہادر تھے۔ خیر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھا 1799 تک۔ اس کے بعد ڈی اسٹوڈنٹس 1831 میں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید نے بھی سکھوں کے خلاف مقابلہ کیا۔ تو یہ پہلی چیز جو بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد اور اسلام پھیلانے کی کوششیں تھی، یہ پہلا پوائنٹ ہے اس کا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے بعد اس سے آگے چلیں تو سر سید احمد خان، انہوں نے پھر آگے اس تحریک کو بڑھایا۔ انہوں نے تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں، مذہبی میدان میں انہوں نے اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ تعلیمی میدان میں انہوں نے ادارے بنائے، سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا، مسلمانوں کو بھی انہوں نے کہا کہ سیاست میں حصہ لیں، مسلمانوں کو انہوں نے انگریزی علم کی طرف بھی راغب کیا، مسلمانوں کے لیے انہوں نے علیحدہ قوم کا لفظ بھی سب سے پہلے استعمال کیا۔ تو پھر نیکسٹ جو ہے وہ سر سید احمد خان جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس 1905 میں بنگال کو تقسیم کر دیا گیا۔ تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا، لہٰذا انتظامی معاملات کو دیکھتے ہوئے انگریز حکومت نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ یہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ تھا۔ بنگال کے اندر آبادی بھی زیادہ تھی، رقبہ بھی زیادہ تھا، اور 1905 میں لارڈ کرزن جو کہ برطانوی وائسرائے تھے، لارڈ کرزن نے اس کی تقسیم کی، اور یہاں پر ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، ہندوؤں کی اکثریت تھی، ہندو بڑے بڑے تاجر تھے۔ پھر اس کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک مشرقی بنگال اور ایک مغربی بنگال۔ تو چوتھے نمبر پہ جب بنگال کی تقسیم ہو گئی تو ہندوؤں میں غم و غصہ پایا جا رہا تھا کہ بنگال کو تقسیم کیوں کر دیا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کے شملہ وفد کی کامیابی اور مسلم لیگ کا قیام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر انگریزوں سے ملا، برطانوی لوگوں سے ملا، اور انہوں نے ہندوؤں کے رویے پر بات کی۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کو دیکھتے ہوئے یہاں پر انہوں نے اس وفد نے بات چیت کی اور اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ یعنی لارڈ منڈو سے جب یہ ملا تو وہاں پر انہوں نے یہ جو وفد تھا انہوں نے جدا گانا طریقہ انتخاب کا جو طریقہ تھا اس کا حق منوا لیا کہ مسلمانوں میں جب الیکشن نیکسٹ ہوگا تو اس میں مسلمانوں کا نمائندگی بھی دی جائے گی، تو یہ ساری چیزیں بھی اور علیحدہ انتخاب کا حق ہے، یہ بھی انہوں نے اس وفد نے منوا لیا۔ یعنی اس وفد کو شملہ کے مقام پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ قائم۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 1885 میں یہاں پر انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی تھی جس میں مسلمان بھی شامل ہوئے تھے، لیکن اس جماعت نے ہندوؤں کو زیادہ اہمیت دی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے مسلمان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی اپنی بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے۔ چنانچہ 1906 میں 30 دسمبر 1906 میں 30 دسمبر 1906 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اور اس مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ چونکہ کانگریس کے پلیٹ فارم پر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا مسلم لیگ بنانے کا ایک مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، اور حکومت میں
مسلم لیگ کی یعنی مسلمانوں کی نمائندگی دلوانا تھا۔ یہ دو بڑے مقصد تھے اس جماعت کے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، یہاں تک جو ہم 1906 تک پہنچ رہے ہیں، یہاں تک علیحدہ وطن کی بات نہیں ہو رہی، صرف اور صرف یہاں تک جو جنگ ہے تحریک پاکستان کی وہ مسلمانوں کے حقوق کی ہو رہی ہے اور حکومت میں نمائندگی کی ہو رہی ہے، علیحدہ ملک کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد لارڈ منٹو مارلے اصلاحات کی گئی 1909 میں، یہ بھی مسلمانوں کے لیے کارگر ثابت ہوئیں، بہتر ثابت ہوئیں، اور ہندوؤں کو اس پر تکلیف بھی ہوئی۔ اس میں کیا کیا گیا جی؟ نمبر 1 تو برطانوی پارلیمنٹ کا بل پاس کرنا، یعنی جو برطانوی پارلیمنٹ تھی انہوں نے وہ بل پاس کر لیا جو کہ مسلم لیگ اور مسلم لیڈرز نے بنایا تھا، جس میں مسلمانوں کی نمائندگی کی بات کی تھی، مسلمانوں کے حقوق کی بات کی تھی، جدا گنا طریقہ انتخاب کی بات کی گئی تھی۔ تو یہ بل برطانوی حکومت نے پاس کر لیا، تو یوں اس اصلاحات میں مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اور مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع اور ارکان کی تعداد میں اضافہ، یہ جدا گنا طریقہ انتخاب کی منظوری، تینوں باتیں یہاں پر 1909 میں جو برطانوی پارلیمنٹ نے بل پاس کیا اس میں پاس کر لی گئی۔ تو یوں یہاں پر بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، شملہ کے مقام پر بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، مسلم لیگ جماعت بن گئی۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 1916 میں 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں قائد اعظم نے شرکت کی، اور قائد اعظم نے کو اس معاہدے پر سفیر امن کا خطاب بھی دیا گیا، کیونکہ قائد اعظم نے ہندوؤں سے جدا گانا طریقہ انتخاب کا حق منوا لیا تھا، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو انہوں نے متحد کر دیا، یعنی یہاں پر مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو گئے تھے سوچ کے لحاظ سے، آگے جدوجہد کے لحاظ سے۔ تو جب دونوں قومیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی تو پھر قائد اعظم کو سفیر امن کا خطاب بھی دیا گیا۔ یہ شارٹ کویشچنس آپ کا آتا ہے کہ قائد اعظم کو سفیر امن کا خطاب کیوں دیا گیا؟ تو مسلمانوں اور ہندوؤں کو متحد کرنے پر قائد اعظم کو سفیر امن کا خطاب دیا گیا، اور یہ کب دیا گیا؟ 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر یہ میثاق ہوا جی، جس میں دونوں قومیں متحد ہو گئیں۔ اس کے بعد 1928 میں نہرو نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی رپورٹ شائع کر دی، اور اس میں کیا کیا گیا کہ معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا گیا، یعنی ہندو یہاں پہ آ کر مکر گئے اپنی باتوں سے، یعنی جو پیچھے 1916 میں معاہدات ہو رہے ہیں یہاں پر وہ معاہدات کو ماننے سے انکار کر دیا گیا، اور جدا گانا انتخاب کا اصول جو یہاں پہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا اس کو رد کر دیا گیا، مسلمانوں کے حقوق ماننے سے بھی انکار کر دیا گیا، یعنی وہ معاہدے جو لکھنؤ کے مقام پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان طے پائے تھے، اور جن کی بدولت قائد اعظم کو سفیر امن کا خطاب بھی دیا گیا تھا، یہاں پر آ کر 1928 میں نہرو نے نئی رپورٹ شائع کر کے وہ ساری باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو یوں ان کی پھر اہمیت نہ رہی۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم نے پھر اپنے 14 نکات پیش کیے، اور قائد اعظم نے بھی پھر نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے جی۔ تحریک خلافت، اسی تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات کی اگلی کڑی جو ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس تحریک خلافت ہے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، 2 بلاک بنے تھے، برطانیہ کا الگ تھا، انگریزوں کا، جرمنی اس کے اپوننٹس تھے، ترکی نے اس میں جرمنی کا ساتھ دیا، مطلب برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ نہ دیا، اور ہندوستان کے اندر برطانیہ کی حکومت تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، جنگ میں جرمنی اور اس کے حریفوں کو شکست ہوئی، نتیجہ کیا ہوا؟ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو پہلی جنگ عظیم میں فتح حاصل ہوئی، اور ترکی اور جرمنی اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی۔ شکست کے نتیجے میں ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن جیسے علاقوں سے محروم کر دیا گیا، جو آج بھی ترکی کے انڈر میں نہیں ہیں۔ ان کو پہلی جنگ عظیم میں 1914 میں علیحدہ کر دیا گیا تھا۔
تو جب یہ تحریک چلی، جب یہ مسائل درپیش ہوئے، تو ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی اس کے خلاف، انگریزوں کے خلاف، برطانوی حکومت کے خلاف۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے پھر ایک تحریک چلائی تھی جس کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلے جنگ عظیم میں ترکی کے حق میں اور برطانیہ کے خلاف، برطانیہ کے انڈر رہتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اب اس تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ نمبر 1، ترکی خلافت قائم رکھی جائے۔ ہندوستان کے مسلمان چاہتے تھے کہ ترکی کی خلافت اسی طرح رہے جس طرح ہے۔ دوسرے نمبر پہ ترکی کے انڈر آتے تھے مسلمانوں کے مقدس مقامات، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ تو مسلمان جو ہندوستان کے تھے وہ چاہتے تھے کہ مقدس مقامات جو ہیں وہ ترکی کے قبضے میں ہی رہے، کسی اور کے قبضے میں نہ رہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہندوستان کے مسلمان چاہتے تھے، جو اس تحریک کے مقاصد تھے، کہ ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے، ترکی کی حدود میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، جو کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی کر رہے تھے اور انہوں نے وہ کر دی تھی۔ لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت چلائی تھی اس وقت جب پاکستان نہیں بنا تھا، 1914 میں، ترکی کے حق میں ہندوستان کے مسلمانوں۔ اور یاد رکھیں، تھوڑا سا میں ایڈ کرتا چلوں، اس تحریک کے اندر برصغیر کے مسلمانوں نے خون کے عطیات بھی دیے تھے، جائیدادیں بھی بیچتی تھیں، بہت قربانیاں دی تھی، یہاں کے مسلمانوں نے چندے اکٹھے کر کے دیے تھے اپنے ترکی بھائیوں کے لیے۔ تو یہ تحریک یوں بڑی کارساز ثابت ہوئی۔ اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ تاریخی واقعات کے پیش نظر 12ویں نمبر پہ تحریک عدم تعاون۔ پھر 1920 میں اس تحریک میں تھوڑا سا میں ریمائنڈ کرتا چلوں، جو تحریک خلافت تھی، اس تحریک میں 1914 کی اس تحریک خلافت میں جو کانگریس تھی اور اس کے کانگریس اور گاندھی اور ان کے لیڈران، انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی ملی بھگت سے تحریک عدم تعاون شروع کی گئی۔ 1920 میں مسلمانوں نے تحریک عدم تعاون کا آغاز کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہیں ہونا، سرکاری ملازمتیں چھوڑ دینی ہیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دینا ہے، یعنی وہ تمام معاملات جن کا براہ راست حکومت سے تعلق ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں نے 1920 میں فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کر دینا ہے۔ پھر تحریک ہجرت شروع کر دی گئی۔ گاندھی کے کانگریس کے کہنے پر مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، جو کہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت بھی ہوئی، اور پھر انہیں واپس آنا پڑا کیونکہ ادھر کے انتظامیہ نے مسلمانوں کو قبول نہ کیا۔ تو یوں واپسی میں ندامت بھی اٹھانی پڑی مسلمانوں کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات کا مختصر جائزہ۔ تو یہ ان کی ڈیٹس پہ آپ نے خصوصی نظر رکھنی ہے، یہ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس میں جو آپ کا شارٹ کویسچن ہے وہ لکھنا ہے آپ نے، اور اس کے جو اہم نکات ہیں وہ بھی آپ نے ہوم اسائنمنٹ کے طور پر کرنے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔